صفحہ نمبر 19 آیت نمبر 30 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سبق میں منافقین کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا خیال کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں سے کینہ دور نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے کینہ کو، ان کے بغض کو ظاہر نہیں کرے گا۔ کیا یہ منافق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ اسلام کے خلاف کینہ رکھتے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، قرآن کے خلاف رکھتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو کینہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسروں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ 5ویں پارے میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا بشیر نامی منافق کا۔ یہ ویسے تو ظاہری طور پر سب سے اگلی صف میں بیٹھتا تھا اور لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا مومن ہے، بڑا عبادت اوزار ہے، لیکن ہے گیا تھا یہ بہت بڑا منافق تھا۔ اس نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوری کر لی۔ وہ بوڑھے تھے، بوڑھے صحابی تھے، منہ میں دانت نہیں تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے اور نرم غذا کھاتے تھے۔ نرم غذا کے لیے میدا انہوں نے رکھا ہوا تھا، کمرے میں پورا توڑا بوری بھری ہوئی تھی، اور جو ان کے گھر کا سب سے پچھلا کمرہ تھا اس میں اس آٹے کے ساتھ ساتھ کوئی تلوار وغیرہ اور ڈال وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے یعنی بشیر نامی منافق جو ہے اس نے رات کے وقت نقب لگایا اور وہاں سے یہ میدے کی بوری جو ہے وہ چوری کی، تلوار اور ڈال وغیرہ چوری کی۔ اب اتفاق سے جس بوری کو اس نے چرایا تھا اس کے اندر ایک سوراخ تھا، وہ آٹا جو ہے وہ نکلتا گیا اور نشان چھوڑتا گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا، گھر والوں کو پتہ چلا جی ہماری تو چوری ہو گئی ہے، تو انہوں نے بشیر نامی منافق جو ہے اس پر ان کو شک ہوا۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے جن کا نام تھا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میں چل پھر بھی نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، اور میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، میں بات بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ میری طرف سے یہ مقدمہ لڑیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس معاملے کو پیش کریں۔
تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور یہ مقدمہ پیش کیا۔ اب اس مجلس میں منافق بھی بیٹھا کرتے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا یہ منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان منافقین نے جب یہ مقدمہ سنا تو بشیر نامی منافق کے پاس آئے اور اس کے گھر والوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بشیر کے خلاف تو مسلمانوں نے یہ مقدمہ چلایا ہے۔ اب ان کے دل کے اندر کیا بات تھی کہ ہم نے ہر صورت میں بشیر کو بچانا ہے، اور حضور نبی ان کے دل میں یہ بات تھی اگر بشیر پکڑا گیا، اس کی چوری پکڑی گئی تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ تو انہوں نے قسمیں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہ اللہ کے محبوب یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، یہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو یہ تو وہ کبھی چوری نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں جس نوجوان نے آ کر یہ باتیں آپ کو بتلائی ہیں اس نے سراسر جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے اتنی قسمیں اٹھائیں، مضبوط قسم کی قسمیں اٹھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ بشیر نامی آدمی جو ہے وہ چور نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ گئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا بھی کہ ابو قتادہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک شریف آدمی پر آپ الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہوئے اور حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 5ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے میرے محبوب آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑالو نہ بنیں، خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلا دیا کہ یہ واقعتاً کیا ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، یہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دو رکوعوں کے اندر ان کی حقیقت کو مسلمانوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے واضح فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کینہ کو، ان کے بغض کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو البتہ ہم آپ کو دکھلا دیں، ہم ان کے بارے میں، اگر ہم چاہیں تو ان کے بارے میں ہم آپ کو دکھلا دیں کہ وہ کیسے منافق ہیں، کتنے بڑے بڑے منافق ہیں اور منافقت کیسی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھلا دیں، لیکن ایسا جو ہے وہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے، ایسا ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا عَرَفْتَهُمْ، پس البتہ آپ شناخت کریں گے ہم ان کی، بِسِیمَاهُمْ، ان کی پیشانیوں سے، ان کی علامات سے، ان کی نشانیوں سے، پیشانیوں سے آپ ان کو پہچان لیں گے، شناخت کر لیں گے ان کی۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور بر ضرور ان کو پہچان لیں گے، فی لحن القولی، گفتگو کے انداز سے، آپ ان کی پیشانیوں اور ان کے گفتگو کے انداز سے پہچان لیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں۔ اب حقیقی علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منافقوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کے اندر بیان کیا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، اے میرے محبوب آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ منافق کون کون ہے۔ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ منافقوں کو نہیں جانتے، لیکن ہم تو منافقوں کو جانتے ہیں کہ منافق کون کون ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، حقیقی طور پر یہ نیک کون ہے، بد کون ہے، ظاہر کس کا اچھا ہے، باطن کس کا اچھا ہے یا برا ہے، یہ حق اور باطل کی تمیز کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو، البتہ ضرور بر ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تم کو ضرور بر ضرور آزمائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم، ہم جان لیں گے، یعنی ہم ظاہر کر دیں گے، المجاہدین، مجاہدین کو، منکم تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور اس آزمائش سے ہمیں کیا پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے مجاہدین کون ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کون ہیں، اور صبر کرنے والے کون ہیں، ان کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو منافق لوگ ہوں گے ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں اور جہاد سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منکم والصابرین، یعنی مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کچھ چیزوں کے مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ اور جن کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جنت ایک بلند مقام ہے اور یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، یہ کتنی قیمتی ہے۔ ہاں حدیث میں کیا آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ جنت میں ایک چابک کے برابر جگہ جو ہے اس کی قیمت بھی ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ عورتوں کو جنت کے اندر جو لباس ملے گا، لباس تو درکنار، یہ جو ان کا دوپٹہ ہوگا سر کا وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کی قیمت کے برابر نہیں ہوگا، یعنی ایک دوپٹہ جو ہے اس کا مقابلہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ صابرین کا اور مجاہدین کو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزمائیں گے اخبارکم، تمہاری خبروں سے، ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہاری خبروں سے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وشاقوا اور جھگڑا کیا یا مخالفت کی، الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من بعد اس کے، ما تبینہ جو واضح ہو چکا، لہم الہدا ان کے سامنے، ان کے لیے، الہدا ہدایت، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت بھی واضح ہو چکی، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، یضر اللہ، وہ نقصان پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کو، شیئن کچھ بھی، وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا اعمالہم، ان کے اعمال کو، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایمان کے بغیر جو ہے وہ اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ ہوں، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال جو ہیں ان کے ضائع ہو گئے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو 3 حکم جو ارشاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اس حکم کو پورا کرو، اس پر عمل کرو، چاہے وہ کرنے کے بارے میں ہے چاہے وہ چھوڑنے کے بارے میں ہے۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو کرنا ہے تو اس کام کو کرو، اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑنا ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دو۔ فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا، اور نہ تم باطل کرو اعمالکم، اپنے اعمال کو، اور تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ہے وہ مومن بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اس نے شرک کر دیا۔ اب دیکھیں کلمہ پڑھ کے اس نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن جب اس نے شرک کر لیا اس کے پیچھے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی مسلمان رہا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے وہ مسلمانوں سے یہودیت کے مذہب پر چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہودیت پر جانے کی وجہ سے اس نے جو نمازیں پڑھی تھی 60 سال کی 70 سال کی، اس کی ساری نمازیں بھی ضائع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور نہ تم ضائع کرو اپنے اعمال کو۔ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ کل بھی یہ آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایمان والا ہے اور ایک کتے کو پانی پلا دیتا ہے تو کتے کو پانی پلانا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں تو حاجیوں کو بھی پانی پلا لے تو وہ اس کی نجات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں ان کی موت واقعہ ہوئی۔ تو کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلن، پس ہرگز نہیں، یغفر معاف کرے گا اللہ تعالیٰ لہم ان کو، وہ شخص جس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہوا ہے اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بخشتے نہیں ہے۔ کافر کے لیے جہنم ہے، مشرک کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ہاں معافی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے معافی ہے کہ مومن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اے پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کافروں کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو کفر کرتا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتا ہے پھر وہ اس حال میں مرتا ہے کہ وہ کافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جو ان کو حکم دیا اس کو بیان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تہینوا، تہینوا یہ کیا ہے؟ وہانا یہینو سے ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے سستی کرنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مجاہدو فلا تہینوا، پس تم نہ سستی کرو۔ کہاں سستی نہ کرو؟ جہاد میں۔ پس تم جہاد میں سستی نہ کرو۔ وتدعوا، یہ اصل میں کیا تھا؟ ولا تدعوا، اس کا تعلق بھی پیچھے ہے۔ ولا تدعوا، اور نہ تم دعوت دو الی السلم، صلح کی طرف۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاد میں جب تم جاؤ تو وہاں پر سستی کا معاملہ نہ کرو، اور دوسرا فرمایا کہ صلح میں تم دعوت نہ دو۔ تمہارا جھگڑا ہوا ہے، تم جہاد میں گئے ہوئے ہو تو صلح میں پہل تم نے نہیں کرنی، کافروں کے ساتھ صلح میں پہل تم نے نہیں کرنی ہے۔ اور وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ جو ہے صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہل وہ کرتے ہیں تو وہ تمہارے سامنے پیش ہوتے ہیں تو تم بھی ان کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ اگر وہ تمہارے سامنے صلح کے لیے جھکتے ہیں تو تم بھی تھوڑا جھک جاؤ، لیکن تم نے پہل نہیں کرنی۔ اگر تم نے پہل کی تو فی الجملہ کمزوری کا معاملہ آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی کمزوری کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تہینوا، پس تم سستی نہ دکھاؤ، ولا تدعوا، اور نہ تم دعوت دو الی السلم، صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگے، واللہ معکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معکم تمہارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد
تمہارے ساتھ ہے، اور جس کا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن یَتِرَکُم، اور ہرگز نہیں وہ کمی کرے گا تمہاری اعمالکم، تمہارے اعمال کی، وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، ہرگز کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔